گیا، ابو لہب بن گیا، امیہ بن خلف بن گیا، حامان بن گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو شر امت کا حصہ بن گئے۔ ایمان والوں کا کمال یہ ہے کہ اللہ نے ان کو خیر امت کا حصہ بنا دیا۔ اس لیے ساری زندگی انسان یہ کوشش کرتا رہے، اللہ سے یہ مانگتا رہے، اے اللہ ہمیں خیر امت کا حصہ بنا دے، اے اللہ ہمیں امت کے خیر والے اعمال کرنے والے لوگوں میں سے ہمیں بنا ڈال، اے اللہ ہمیں وہ لوگ، وہ جماعت بنا، امت کا وہ حصہ ہمیں عطا فرما جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، جو صدقہ اور خیرات کرنے والے ہیں، جو انسانیت کے حقوق کو ادا کرنے والے ہیں، جو انسانیت کے نفع کے لیے کردار ادا کرنے والے ہیں، جو انسانوں کو خیر پر جمع کرنے والے ہیں، جو انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے کردار ادا کرنے والے ہیں، جو انسانیت کے نفع رسانی کے لیے کام کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں وہ خیر نصیب فرما، وہ بازو خیر والا عطا فرما، وہ آنکھ خیر والی عطا فرما، وہ زبان خیر والی عطا فرما، جس سے ہم قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، سیکھیں اور سکھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں، دوسرے انسانوں تک قرآن کے علوم کو منتقل کرنے والی زبان عطا فرما، وہ آنکھ عطا فرما جس سے ہم قرآن کو دیکھیں، وہ آنکھ عطا فرما جس سے ہم حدیث کو پڑھیں، وہ آنکھ عطا فرما جس سے ہم فقہ کو پڑھیں، اصول فقہ کو پڑھیں، علم کلام کو پڑھیں، وہ آنکھ عطا فرما جس سے ہم احادیث رسول اللہ کا نظارہ کریں، وہ آنکھ عطا فرما جس سے ہم اللہ کے راستے میں کردار ادا کرنے والے بن جائیں، وہ آنکھ عطا فرما جس کی بنیاد پر ہم روضہ اقدس کو اپنی آنکھوں سے، روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے بن جائیں، وہ ہمیں دل و دماغ عطا فرما جس دل و دماغ کی قوتوں کو ہم اسلام پر تصرف کر سکیں، اسلام کے لیے ہم اپنی ساری قوتوں اور طاقتوں کو نچھاور کر سکیں۔ اس لیے جماعت صحابہ نے اپنی زندگی کا یہ معیار بنایا، جماعت صحابہ نے اپنی زندگی کا یہ معیار بنایا، وہ اس معیار پر اترے تھے۔ اسی لیے تو قرآن مجید کہتا ہے ان کے بارے میں، یہ وہ ایسی جماعت تھی امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کی قلوب کا امتحان لیا، ہم نے ہر صحابی کی قلب کو ہم نے اس انداز میں کھٹکھٹایا، ہم نے اس کا ایسا امتحان لیا، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جب اللہ امتحان لینے والا ہو، محمد الرسول اللہ اس پورے مکتب کی، اس پوری جماعت کی تربیت کرنے والے ہوں، اصحاب صفہ جس کے شاگرد ہیں، ابو بکر جس کی تربیت حضور نے کی، عمر جس کی تربیت حضور نے کی، عثمان جس کی تربیت حضور نے کی، علی جس کی تربیت حضور نے کی، عشرہ مبشرہ کی پوری جماعت جس کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جس جماعت کی تربیت اللہ کے حبیب نے کی ہو، جس کا امتحان لینے والا اللہ خود ہو، جو مکتب ہے، جو ایگزامینیشن ہال ہے وہ مسجد نبوی ہو، کبھی مسجد نبوی سے نکل کر بدر کا مقام ہے، کبھی مسجد نبوی سے نکل کر احد کا مقام ہے، کبھی مسجد نبوی سے نکل کر حنین کا مقام ہے، کبھی مسجد نبوی سے نکل کر تبوک کا مقام ہے، پریشانیوں کا عالم ہے، پریشانیوں کا عالم ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب 9 ہجری کو تبوک ہوا، اس قدر پریشانی کا عالم تھا، اس قدر پریشانیوں کا عالم تھا، تبوک کے اندر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 میل کا سفر طے کر کے تبوک کے مقام تک پہنچنا تھا، تبوک کے مقام تک پہنچنا تھا۔ صحابہ کی تعداد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اب گھر کے اندر ماں سوا عورتوں کے، ماں سوا بیمار کے کوئی نہ ٹھہرے،
ہر شخص وہاں سے نکلے گا اور دین اسلام کے غلبے کے لیے کردار ادا کرے گا، دین اسلام کے لیے کردار ادا کرے گا۔ جماعت صحابہ میں سے ہر شخص گھر کے اندر سے نکل گیا۔ قحط کا دور تھا، پریشانیوں کا دور تھا، مصیبتوں کا دور تھا، آزمائشوں کا دور تھا۔ اس پوری آزمائشوں اور مصیبتوں میں جماعت صحابہ نے کردار ادا کیا، اور ایسا کردار ادا کیا تبوک کے اندر کہتے ہیں 10 آدمی تھے، 10 آدمیوں کے حصے میں ایک اونٹ آتا، باری باری وہ لوگ سفر کرتے، باری باری وہ سفر کرتے، ایک آدمی اونٹ پر بیٹھتا، 9 چلتے، جو اگلے باری آتی پھر دوسرا بیٹھتا، پھر تیسرا بیٹھتا، پھر چوتھا بیٹھتا، ایسے ہر آدمی، ایک آدمی اپنی باری پر بیٹھتا اور 10 آدمیوں کے حصے میں ایک اونٹ آتا، ہر آدمی اپنی باری پر سفر کرتا، ہر آدمی اپنی باری پر سفر کرتا، ہر آدمی کردار ادا کرتا، اور وہاں پر قحط سالی کا دور تھا، پریشانیوں کا دور تھا۔ دشمن کو ناکو چانے چبانے کے لیے جماعت صحابہ اپنا سارا سفر شروع کرتے ہیں، مدینہ کا ماحول چھوڑتے ہیں، مسجد نبوی کے ماحول کو چھوڑتے ہیں، حرم مکہ کے ماحول کو چھوڑتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، کردار ادا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو بھی پتا تھا مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، مسجد حرام کے اندر نماز پڑھیں گے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ، مسجد حرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہوں، پیچھے ابوبکر صدیق کھڑے ہوں، عمر فاروق کھڑے ہوں، مسجد حرام ہے، حضور نماز پڑھا رہے ہوں، امت کا کیا عالم ہوگا؟ اس وقت حالت کیا ہوگی، روٹین کیا ہوگی، دلوں کی کیفیت کیا ہوگی، دلوں کے اندر کی حلاوت اور مٹھاس کیا ہوگی۔ حضور مسجد نبوی کے اندر ہیں، حضور حرم کے اندر کھڑے ہیں، حضور مکہ کے اندر کھڑے ہیں، اور 8 ہجری کو جب مکہ فتح ہوا، 9 ہجری کو حضور نے فرمایا کوئی آدمی اب مسجد حرام میں مجھے نماز پڑھتا ہوا نظر نہ آئے، میرے پیچھے نکلنا شروع ہو جاؤ، اور تبوک کا سفر کرنا ہے، تبوک کا سفر کرنا ہے۔ مکہ سے 1000 میل کے فاصلے پر تبوک ہے، دشمن کے خلاف چڑھائی کرنے کے لیے حضور خود بھی نکل پڑے، صحابہ بھی نکل پڑے، سارے صحابہ آپ کے پیچھے پیچھے نکل پڑے۔ آپ دیکھیں حضور کے ساتھ جماعت صحابہ کا عشق تو دیکھیں، محبت تو دیکھیں، تعلق تو دیکھیں، حضور کے ساتھ رفاقت تو دیکھیں، حضور کے ساتھ محبت تو دیکھیں۔ ہر صحابی وہاں سے نکل پڑا، ہر شخص وہاں سے نکل پڑا۔ اس لیے کہتے ہیں جہاد کی 2 قسمیں ہیں، ایک جہاد جو ہے وہ فرض عین ہوتا ہے، ایک فرض کفایہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جب دشمن کی تعداد زیادہ ہو، دشمن کی تعداد زیادہ ہو اور مجاہدین کی تعداد کم ہو، اس وقت امیر لشکر جب اعلان کرتا ہے تو اس وقت جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، فرض کفایہ نہیں ہوتا۔ جب دشمن کی تعداد مناسب ہو اور جب فوج موجود ہو، فوج کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، پھر عوام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس وقت نکلیں، فرض کفایہ ہے، فوج خود کردار ادا کر لے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان کیا، آپ نے فرمایا دشمن کی تعداد ایک طرف کثرت کے ساتھ ہے، جماعت صحابہ کی تعداد تھوڑی ہے۔ حضور نے اعلان فرمایا ما سوا خواتین کے بیمار کے کوئی آدمی گھر میں نہ رہے، ما سوا خواتین کے بیمار کے کوئی فرد گھر میں نہ رہے۔ تبوک کے اندر کا سفر تھا، 1000 میل کا سفر تھا، اور قحط سالی کا دور تھا، فصلیں پکی ہوئی تھی۔ جماعت صحابہ اب ان کو پتہ تھا پورے سال کی فصلوں کا ہرا سارا معیشت کا دار و مدار اسی وقت ہے، اگر ہم نے اس وقت فصل کو نہ کاٹا، اس وقت ہم نے کردار ادا نہ کیا تو ہم سارا سال ہمارے لیے پریشانیاں ہوں گی۔ جیسے گندم کا موسم آتا ہے تو گندم کاٹنے کے وقت فصل پک چکی ہو، کون گندم کو چھوڑتا ہے؟ اب کھجوروں کا موسم ہے، کھجوریں پک چکی ہیں، فصل پک چکے ہیں۔ اب جماعت صحابہ کو حکم ہوا کہ نکلو اللہ کے راستے میں،
نکلو اللہ کے راستے میں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اعلان فرمایا، ساری جماعت صحابہ نکل کھڑی ہوئی، ساری جماعت صحابہ۔ اب اس کا مطلب یہ تھا جہاد اس وقت فرض عین کی کیفیت میں تھا، ماں سوا بیمار کے اور عورتوں کے ہر آدمی نکل کھڑا ہوا۔ اب دیکھیں ان کو بھی پتا تھا مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، حضور کے پیچھے کھڑے ہوں گے کتنا اجر ملے گا، حضور نماز پڑھائیں گے، جماعت صحابہ پیچھے کھڑی ہوگی، کتنا بڑا اجر کا انعام ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں نبی کا ایک سجدہ، ساری امت کے سجود ایک طرف، نبی کا ایک سجدہ، نبی کے ایک سجدے کو ساری امت کے سجدے نہیں پہنچ سکتے، نبی کے ایک سجدے کو ساری امت کے سجدے نہیں پہنچ سکتے، نبی کے ایک رکوع کو ساری امت کے رکوع نہیں پہنچ سکتے، نبی نے جو 2 رکعت پڑھی ہیں ساری امت قیامت کی صبح تک وہ 2 رکعتیں پڑھتے رہے، اس اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب حضور نماز پڑھا رہے ہوں، پیچھے پوری جماعت صحابہ ہو، مسجد حرام ہو، 1,00,000 نماز کا اجر ہوگا۔ اب ہم اور آپ پڑھتے ہیں تو 1,00,000 کا ہوگا، جب نبی امامت کراتا ہو تو پھر کتنی نمازوں کا ثواب ہوگا۔ جہاں ایک سجدے کو ساری امت نہیں پہنچ سکتی، وہاں حضور نے فرمایا سارے نکلو مسجد حرام کو چھوڑ دو، مسجد حرام کو چھوڑ دو، مسجد نبوی کی 50,000 نمازوں کو چھوڑ دو، سارے میرے پیچھے آؤ۔ اور پورا غزوہ تبوک کا سفر کیا، حضور وہاں موجود ہیں، آپ کمانڈر ان چیف ہیں، فوج کی آپ کمانڈ کر رہے ہیں، اور مسجد حرام کو بھی چھوڑ دیا، مسجد نبوی کو بھی چھوڑ دیا، ابو بکر بھی ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ قدوسیوں کا سارا لشکر موجود ہے۔ 1,000 میل تبوک کا سفر طے کر کے آپ وہاں پہنچتے ہیں، آپ وہاں پہنچتے ہیں، اور ایک آدمی کے پاس 10 آدمیوں کے پاس 1 اونٹ موجود ہے، باری باری سارے سفر کرتے ہیں، اور راشن کا عالم یہ ہے کسی کے پاس کھجور ہے وہ چوستا ہے دوسرے کو دے دیتا ہے، وہ گوٹھری چوستا ہے تیسرے کو دے دیتا ہے، اس انداز میں یہ سفر ہوا۔ لیکن دین کو غالب کرنے کے لیے انہوں نے کردار ادا کیا، دین کو غالب کرنے کے لیے کردار ادا کیا، ساری دنیا میں دین کا نفاذ قائم کرنے کے لیے کردار ادا کیا، ساری دنیا میں انسانیت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کردار ادا کیا۔ تبوک والے مظلوموں کے لیے حضور یہاں سے سفر کرتے ہیں، ظلم کے نظاموں کو ختم کرنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں، عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ جب مکہ فتح ہو چکا 8 ہجری کو، آپ وہاں سے لشکروں کی روانگی کے لیے کردار ادا کرتے ہیں، 9 ہجری کو تبوک ہوتا ہے، اب وہاں سے آپ سفر کرتے ہیں، اب سفر کرنے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کردار ادا کرتے ہیں، جماعت صحابہ نے بڑھ چڑھ کر کردار ادا کیا۔ اب دیکھیں سارے سال کی فصل تیار ہے، سارے سال کی فصل تیار ہے، صحابہ کو بھی پتہ تھا اگر یہ فصل ہم نے مس کر دی تو کھائیں گے کیا، کھائیں گے کیا، بچے کیا کھائیں گے، ہم کیا کھائیں گے، کردار کیسے ادا ہوگا۔ سارے سال میں ایک دفعہ تو فصل ہوتی ہے، اب اگر کھجوروں کا موسم ہے، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، گرنے کے قریب ہیں، اگر ہم نے اس وقت اس فصل کو نہ سنبھالا تو سارا سال کیا کریں گے۔ لیکن جماعت صحابہ کا عالم یہ تھا، ان سب نے یہ کہا کہ نہیں، حضور کا حکم ہے، سارے صحابہ نے فصلوں کو چھوڑا اور حضور کے حکم کا نکل پڑے۔ کہتے ہیں ایک صحابی جا رہے تھے تو ان کا بچہ ان کے ساتھ جا رہا تھا، کہنے لگا کاش ہم بھی حضور کے دور میں ہوتے، ہم بھی حضور کی دور میں ہوتے، ہم بھی حضور کی دور میں ہوتے۔ تو صحابی نے کہا اللہ کے بندے تجھے کیا پتہ، اگر تم اس دور میں ہوتا تو شاید ابو جہل کے لشکر میں ہوتا۔ اتنا سخت دور تھا۔ ایک صحابی کہنے لگے بیٹا اس دور کے جو لوگ تھے انہوں نے ایسا کردار ادا کیا، اللہ نے کہا امتحان اللہ، میں نے خود امتحان لیا، بدر میں امتحان لیا، احد میں امتحان لیا، حنین میں امتحان لیا، تبوک میں امتحان لیا، ہر وقت میں ہر صحابی کا، ہر صحابیہ کا، ہر بچے کا، ہر چھوٹے کا، ہر بڑے کا میں نے امتحان لیا۔ سمیہ کو 2 ٹکڑوں میں میں نے چیر کے امتحان لیا، میں نے کہا یہ بھی فرسٹ ڈویژن میں پاس۔ بلال کو میں نے انگاروں پہ لٹا کر وہاں اس کے جسم سے خون اور پیپ نکلتا، انگارے وہاں پر ختم ہو جاتے، میں نے بلال کو وہاں پر امتحان لیا، بلال کو میں نے وہاں پر فرسٹ ڈویژن میں پاس کر دیا۔ اللہ امتحان لینے والا۔ محمد الرسول اللہ نے اس جماعت کی تربیت کی، اور اصحاب صفہ کی یہ جماعت، اصحاب صفہ کے یہ طالب علم، مسجد نبوی کے یہ سٹوڈنٹ، اور کیوں نہ پاس کرے اللہ۔
جس جماعت کا ٹیچر محمد الرسول اللہ جیسا ہو، جس جماعت کا معلم محمد الرسول اللہ جیسا ہو، جس جماعت کے طالب علم ابو بکر ہوں، جس جماعت کے طالب علم عمر ہو، صدیق اکبر ہوں، جس جماعت کے طالب علم میں ابو ذر غفاری جیسے شخص ہوں، جس جماعت کے وہاں پر تلمذ میں بیٹھنے والے لوگ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہوں، اللہ ان کو کیسے پاس نہیں کرے گا؟ اللہ نے فرمایا میں نے سب کو پاس کر دیا، اور ایسا پاس کیا امتحن اللہ قلوبہم، اللہ فرماتا ہے میں نے جسموں کا امتحان ہی نہیں لیا، سارا معاملہ انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ آپ کسی کا امتحان لیتے ہیں، بھائی جاؤ بھاگ کر جاؤ وہاں سے یہ کام کر کے آ جاؤ، وہ بھاگ کے چلا جائے گا، پتہ نہیں کس دل سے گیا ہے، آپ کو صرف مطمئن کرنے کے لیے گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے جسموں کو دیکھا ہی نہیں، امتحن اللہ قلوبہم، اللہ فرماتا ہے میں نے دل کو ٹٹولا اور میں نے وہاں دیکھا لہم مغفرۃ اجر عظیم، ان کے دل میں ما سوا تقوی کے کچھ نہیں تھا، میں نے سب کی جماعت کے مغفرت کا اعلان کر دیا۔ یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کردار ادا کیا، جنہوں نے دین کے لیے کام کیا، جنہوں نے اپنا تن من دھن لگا کر دین کو ہم تک پہنچایا۔ اس لیے آج میرے اور آپ کے پاس یہ دین موجود ہے۔ ہم کم از کم اتنا کریں، 1 بجے یہاں پر ہماری گفتگو شروع ہوتی ہے، یہاں پر گفتگو جب شروع ہوتی ہے 1 بجے، اگر ہم صرف اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں آ جائیں، اپنے کاموں کو مینیج کریں، یہاں آ جائیں، کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، لیکن اگر ہم صرف آدھا گھنٹہ ان اولیاء اللہ کی جماعت صحابہ کے تذکروں کو سن کر اپنے ایمان کے اندر تازگی پیدا کر لیں، عمل کی قوت پیدا کر لیں اور اپنے اندر اخلاق کی قوت پیدا کر لیں، اس سے بڑی سعادت اور خوش قسمتی کیا ہوگی؟ اس لیے ہم یہ کوشش ضرور کریں کہ 1 بجے یہاں آئیں اور تھوڑی سی جو گفتگو ہے 15-20 منٹ کی گفتگو ہوتی ہے، ہم اس کو سن کر اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ آئیں گے اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں۔ ابھی ان کا مزاج بنے گا مسجد کا تو پھر ان کا مزاج ساری زندگی بنتا رہے گا۔ اپنے بچوں کی انگلی پکڑ کر ساتھ لے کر آئیں، ان کو مسجد کا راستہ دکھائیں، مسجد کا ماحول دکھائیں۔ وہ صحابی کہنے لگے تو کہتا ہے میں حضور کے دور میں ہوتا، کہنے لگے ہم نے حضور کا جو دور دیکھا ہے، سختیوں کا دور دیکھا ہے، لیکن رسول اللہ نے جو حکم دیا تھا ہم نے اس کو نیچے نہیں پھینکا۔ حضور کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا، حضور نے نماز دی ہم نے اس کو نیچے نہیں چھوڑا، حضور نے قرآن دیا ہم نے اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، عمل کی قوت ہم نے اپنے اندر پیدا کی، حضور نے جو حکم دیا ہم نے اس حکم کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، ہم نے اس حکم کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ اس لیے حضور کے ساتھ محبت، حضور کے ساتھ عشق، حضور کے ساتھ تعلق یہ اس لیے بنتا ہے کہ انسان آگے جا کر کردار ادا کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جماعت صحابہ کی زندگیوں کو سمجھ کر سیکھ کر اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں جو ہمارا موضوع ہوگا